نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیمات الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بلند بارگاہ رسالت میں قبول و منظور عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ عمل برکت والا، رحمت والا، نعمتوں والا عمل ہے۔ یہ برکت والا، رحمت والا اور نعمتوں والا عمل کیوں ہے؟ کیونکہ آج کا عمل بے اولادی کے لیے ہے۔ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، یہ عمل کرے گا انشاءاللہ اللہ رب العزت اولاد جیسی نعمتوں سے نوازیں گے۔ یہ عمل 100-200 نہیں بلکہ ہزار نہیں لاکھوں لوگوں نے آزمایا ہے، اور جس بندے نے اس عمل کو آزمایا ہے، اللہ رب العزت نے ان تمام بندوں کو اولاد جیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کا پاک کلام ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن مجید میں تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے ہدایات اور شفا رکھ دی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت جو ہے وہ سورت البقرہ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی الفاظ کے لحاظ میں، آیت کے لحاظ میں سب سے جو چھوٹی سورت مبارکہ ہے وہ سورت الکوثر ہے۔ آج کا عمل بھی سورت الکوثر کا ہی عمل ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ اللہ رب العزت اولاد جیسی نعمتیں نوازتے ہیں۔ سورت الکوثر بہت ہی چھوٹی سورت مبارکہ ہے، لیکن یہ چھوٹی ہے لیکن معنی اور مفہوم کے لحاظ سے یہ سورت ایک ایسا راز ہے جس کی کوئی حد نہیں، اور ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ اس سورت مبارکہ کی 3 آیتیں ہیں، 10 کلمے اور صرف 40 حروف۔ ایک رکوع پر مشتمل سورت مبارکہ سورت الکوثر ہے۔ ایک حدیث بیان کروں گا آپ کے سامنے، اور اس کے بعد آپ کو میں سورت الکوثر کا بے اولادی کے خاتمے کے لیے عمل بتاؤں گا جو بہت ہی مجرب مفید عمل، لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کو عرش کے نیچے سے اتارا ہے۔ 4 چیزوں کو عرش کے نیچے سے اتارا۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ وہ ہے سورت الکوثر، الف لام میم کتاب یعنی کہ الحمد شریف، سورت الفاتحہ، آیت الکرسی، اور چوتھا جو ہے وہ سورت بقرہ کی آخری آیات۔ یہ 4 چیزوں کو اللہ رب العزت نے عرش کے نیچے سے اتارا ہے۔ آج کا عمل اولاد جیسی نعمتیں اللہ رب العزت نوازتے ہیں جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے، اس کا عمل کرتا ہے۔ یہ ایسا مفید عمل ہے کہ آپ جب پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اولاد جیسی نعمتوں سے نوازیں گے۔ یہ عمل مرد اور عورت دونوں نے پڑھنا ہے، شوہر اور بیوی نے دونوں نے یہ عمل پڑھنا ہے، یہ سورت مبارکہ پڑھنی ہے۔ 90 دن کا یہ عمل ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت 90 دن کے اندر اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس عمل کو کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں۔ وہ کسی بھی وقت آپ صلاۃ الحاجت کے نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ بے شک ایک دن آپ نے رات کو نوافل ادا کی ہیں اور صبح کو آپ نے اس کو عمل کرنا شروع کر دینا ہے۔
جو نوافل ہے وہ آپ نے اس طریقے سے ادا کرنے ہیں کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت آپ نے جب نیت کر لینی ہے تو سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے 100 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں بھی آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ سورۃ الکوثر، اور دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکوثر 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بعد سلام بغیر کسی سے بات کیے آپ نے سر سجدے میں رکھ دینا ہے، اور یا غفورو یا غفارو یا اللہ، یا غفورو یا غفارو یا اللہ، یہ اللہ رب العزت کے 3 نام آپ نے 100 مرتبہ پڑھنے ہیں، جس میں اللہ رب العزت کے 2 جو نام ہیں وہ صفاتی نام ہے، اور 1 نام اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے۔ یہ 3 نام اللہ رب العزت کے آپ نے 100 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد سجدے سے سر اٹھا لینا ہے اور 100 مرتبہ نبی المحترم پر درود شریف پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے افضل اور درجات میں بلندی والا جو درود شریف ہے وہ درود ابراہیم ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے، التجا کرنی ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اولاد جیسی نعمتوں سے نوازے۔ رو رو کر گر گرا کر عاجزانہ طریقے سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کی قبولیت جب تک آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ اس انداز میں آپ دعا مانگے کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے اگلے دن یا اسی دن آپ نے عمل کرنا شروع کر دینا ہے۔ جو سورۃ الکوثر ہے اس کو بلا ناغہ آپ نے 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو ایک وقت بھی مقرر کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو سارا دن بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل جو ہے وہ سارا دن کے لیے ہے۔ ایک وقت مقرر پر بھی آپ 500 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 500 مرتبہ شوہر نے، 500 مرتبہ بیوی نے۔ آپ ایک وقت بھی مقرر کر سکتے ہیں، لیکن جو افضل ہے وہ سارا دن پڑھنے کا کہ سورۃ الکوثر سارا دن پڑھیں اور سارا دن میں آپ 500 مرتبہ پڑھ لیں۔ صرف 90 دن کا عمل، اور اولاد جیسی نعمتوں سے اللہ رب العزت نوازیں گے۔ اس میں شرائط بھی ہیں، وہ کیا ہے کہ آپ نے باوضو رہنا ہے سارا دن، اور کوشش کرنی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، اور نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ اولاد سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ آپ جب یہ عمل کریں گے اللہ رب العزت دیکھیے گا کہ جو 90 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، 90 دن کے اندر اندر اللہ رب العزت اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نورینہ عطا فرمائے، اپنے حبیب کے صدقے انہیں اولاد جیسی نعمتوں سے نوازے انشاءاللہ عز و جل۔ اب مجھے اجازت دیجیے گا، میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے عمل کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔